فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورئاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. پھر جو شخص اللہ کو سجدہ کرتا تھا تو اللہ کے اذن سے وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. ہاں جو دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اللہ اس کی پشت کو گویا ایک تختہ بنا دیں گے کہ وہ جھک ہی نہیں سکے گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گی، اور جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا گدی کے بل گر جائے گا. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. پھر وہ اپنا سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں ان کے سامنے آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا، اور وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. قیل یا رسول اللہ وما الجسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جہنم پہ پل لگایا جائے گا یہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہت پھسلنے والی، ڈگمگا دینے والی جگہ، اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی کی نوکوں والے کانٹے ہوں گے، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعیدان کہا جاتا ہے. ان کو دیکھ کر تم اس کی مشابہت کر سکتے ہو. تو مومن آگ کی جھپک کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، سواریوں کی طرح گزر جائے گا. کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو ہواؤں کی طرح تیزی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر وہاں سے گزریں گے، اور کچھ جہنم کی آگ میں تہ بہ لگا دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمانا.